بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ خاص کر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک یعنی کہ غلطی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ تو پیارے بھائیو اور پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت اور باعزت اور باوقار اور عالی مرتبت یہ مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو بھی بہت زیادہ پیارا مہینہ ہے، اور پیارے بھائیو یہ ان کی امت کو بھی بہت پیارا مہینہ لگتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان مہینے کو بہت ہی باعزت احترام کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ مہینہ جو ہے یہ بہت ہی یعنی کہ مقام و شان و مرتبے والا مہینہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اس مہینے میں ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو سنیے گا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کسی بندے کا روزہ رکھوایا، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے روزے میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو بھی ثواب پورا پورا عطا کیا جائے گا، اور جو روزہ رکھوانے والا ہے اس کو بھی اس کے ثواب میں بھی ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور بعض دوست یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیارے بھائیوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھواتے ہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ پیارے بھائیو، یہ جو روزے فرض ہیں یہ ہم پر فرض ہیں، اور ہم نے ہی ان روزوں کو رکھنا ہے۔ اور پھر ایک وعید سنیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اسی طرح روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا کہ جتنا ثواب ماہ رمضان المبارک میں اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، بہت دوست احباب ایسے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ 3 مرتبہ اس بات کو میرے آقا نے دہرایا، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اس بات کا پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ رمضان المبارک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اللہ بہت کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھ کر، نماز تراویح پڑھ کر، اللہ کا قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر اپنی بخشش نہ کروائی، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو دوستو، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ توبہ کریں، اور آئندہ پیارے بھائیوں وہ روزہ رکھیں۔ نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اس کو صحابہ کرام نے متواتر کے ساتھ ادا کیا پیارے بھائیوں، اور یہ سنت موقدہ بہت ضروری ہے پیارے بھائیوں۔
یہ پیارے بھائیوں اگر آپ یہ ادا نہیں کریں گے تو آپ روزہ رکھنے کے باوجود آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، آپ بیمار ہیں، آپ سے کھڑا نہیں ہوتے جا رہا اور آپ کرسی میں بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں تو پیارے بھائیوں کوشش کرتے ہیں آپ کہ پیارے بھائیوں آپ سے نہیں پڑھی جاتی تو تب تو دیکھو نا کہ شریعت ہے نا ہماری شریعت بہت آسان ہے پیارے بھائیوں۔ یہ جو شریعت ہے نا یہ آپ کی مرضی سے نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت سے بیان ہوگا۔ یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ تو آپ نماز تراویح بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، روزہ رکھ کر کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ جو ہماری عورتیں زیادہ یعنی کہ کون سا کام کرتی ہیں جن کی غلطی کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتی ہیں، پیارے بھائیوں وہ اس وجہ سے گناہ گار ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں بس 27 رمضان المبارک تک ہی جو ہے نا سنت یہ جو تراویح پڑھنی ہے، بس اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا پورا رمضان المبارک 29-30 تک دیکھو نا قاریوں کا تو شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے نا، وہ 27 کو یعنی کہ قرآن مکمل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعنی کہ 27 کو اب رمضان ختم ہو گیا، نہیں، آخری رات تک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والی یہ راتیں ہیں پیارے بھائیوں، اور 27 کے بعد بھی آپ کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ابھی اللہ کی رحمت جو ہے نا ختم ہو گئی ہے، نہیں پیارے بھائیوں ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ حتیٰ کہ عید الفطر کی رات کو بھی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو پیاری بہنیں یہ جو نماز تراویح چھوڑتی ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں پیارے بھائیوں وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتی، تو پیارے بھائیوں روزہ رکھنے کے باوجود ہم سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کام آپ نہیں کرتے تو پیارے بھائیوں یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ نماز تراویح دیکھو نا حضرت امی عائشہ صدیقہ کی عبادت آپ کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں نا، کیا وہ عبادت نہیں کرتی تھی؟ کیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کیا وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہ کرتی، اللہ کو نہ مناتی؟ تو پیارے بھائیوں دیکھیے ہمیں تو چاہیے ان کی سیرت صورت کردار افعال تک جو ہے نا ہمیں عمل کرنا چاہیے پیاری بہنوں، اور ان کا ماڈل جو ہے ہمیں تیار ہونا چاہیے، یعنی کہ خود بخود ہماری تمام زندگی کا ہر عمل جو ہے نا پیارے بھائیوں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیاری بہنوں ان کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو پیاری بہنوں آپ نے یہ نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے پیارے بھائیوں۔ اور جن عورتوں کے لیے یعنی کہ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں چھٹی ہے وہ آپ اس طرح سمجھتی ہیں اس معاملے کو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس غلطی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ نمازیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔